جب آپ کو اللہ رب العزت نے بشارت دے دی اور فرما دیا پہلے سے کہ ہم آپ کو بردبار بیٹا عطا کرنے والے ہیں، اب اس بیٹے کی آزمائش کا وقت آ گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب 13 برس کے ہوئے تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا، اور خواب کے ذریعے سے 3 دفعہ لگاتار خواب آنے سے سمجھ آ گئی کہ یہ میرے رب کا امر ہے، اس کی خواہش ہے، وہ مجھ سے اور میرے اسماعیل سے ایک اور قربانی لینا چاہتا ہے۔ آپ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بھئی مجھے میں خواب میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم کیسے اس کو دیکھتے ہو؟ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عظمت دیکھیں اور ان کی طبیعت دیکھیں، ان کا ادب دیکھیں، کہنے لگے یا اباتی، اے میرے بابا جان، افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ جو آپ کو حکم ہوا ہے اس کو کر دیں۔ وہ خدا کی تعمیر میں سر تسلیم خم کر دیں، ساتھ اپنی بات کر دی ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے دیکھیں گے انشاءاللہ جیسے اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں۔ تھوڑی دیر معزز ناظرین اس پر تعمق کریں تو سمجھ آتی ہے ان لفظ پر ستجدنی، کہ آپ مجھے، آپ نے اپنے بابا کو مقدم کر دیا، اپنے آپ کو مؤخر کر دیا۔ ادب کا تقاضا یہ تھا، یہاں کہہ سکتے تھے کہ بھئی مجھے آپ دیکھیں گے، یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے دیکھیں گے، کیونکہ آپ ہیں، میں ہوں۔ تو نبی کی عظمت ہے، باپ کی عظمت ہے، بزرگ کی عظمت ہے، پیشوا کی عظمت ہے، اور امام الانبیاء کی عظمت ہے۔ یہ وہ آداب تھے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو بردبار بنایا، عظیم بنایا، اور یہی شاید وجہ تھی کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ رب العزت نے، ان کی ذریت سے اللہ رب العزت کو مقصود تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام تھے اور ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام آئے، پھر ان سے بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو بنی اسرائیل کے جمیع انبیاء وہ اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے کوئی نہیں آیا، کیونکہ ان کی صلب کو صرف نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنبھال کے رکھا تھا۔ بتا دیا اگر میں وحدہ لا شریک لہ ہوں تو آپ کو بھی میں اس کا ایک ایسا فیض دیتا ہوں، ایک ایسا کرم کروں گا جس جیسا کسی پر اس سے قبل نہ کیا ہوگا۔